بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 3 جنوری جمعے کا دن ہے۔ اللہ آپ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، آپ کا جمعہ مبارک کرے۔ اہم خبریں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں۔ کپتان سے پہلے نائب کپتان کی رہائی، شاہ محمود کے ذریعے عمران خان کو منانے کی کوشش، اور امریکہ کی طرف سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں پہلا بڑا رابطہ ہوا۔ بڑے صحافی کا یہ انکشاف ہے، اس کی تفصیل سے بات کریں گے۔ 10 بڑوں کے گرد گھیرا بھی تنگ ہونے جا رہا ہے، بڑی کارروائی کا آغاز ہے، کون کون اس میں شامل ہوگا، اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑی پھوٹ۔ اب جو پریس کانفرنس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئی، اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ اور آج کے تازہ ترین جو صورتحال ہے دن کی، تو اس میں SIFC کا بہت بڑا اجلاس تھا، جس میں آرمی چیف کے ساتھ شہباز شریف، چاروں وزیر اعلیٰ، آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم، گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ اور تمام سرکاری حکام موجود تھے۔ سرکاری ایپیکس کمیٹی بھی تھی، اور اس سے ملکی جو صورتحال اس پر مذاکرات میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی، اور مختلف سورسز سے جو اب خبریں آئی ہیں، ان سے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات ان کے لیے بہت خراب ہو چکے ہیں، بہت برے ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر موحد پیرزادہ نے جو میری 2 دن پہلے کی اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے کہ امریکہ سے جو ایک طاقتور شخصیت کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ میں جو ٹاپ 3 لوگ ہیں ان میں سے ان کے ساتھ ہوا۔ خان کی رہائی پر باقاعدہ طور پر بات چیت ہوئی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ جو آپ میں ٹاپ شخصیت جو ہے پہلے 3 میں سے، انہوں نے کہا رہائی کے لیے تو ہم تو تیار ہیں، ہم تو مرحلہ وار رہائی کر رہے ہیں۔ یہ بنی گالہ کی آفر اسی لیے تھی کہ وہاں جائیں، وہاں سے پھر آگے معاملات مزید بہتر ہوں۔ ہاؤس اریسٹ کی طرف عمران خان جانا نہیں چاہتے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں عوام کے جلوس میں نکلوں گا، اور جو اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب رہائی کے لیے ہم کس طرح معاملات طے کریں، کس کو بھیجیں؟ شاہ محمود قریشی کو پیغام بھیج رہے ہیں، بشرا بی بی سے کہلوا رہے ہیں، تحریک انصاف کی قیادت سے بار بار درخواست کر رہے ہیں، ہر بندہ ان کے پاس جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں، پہلے مرحلے میں آپ یہاں سے بنی گالہ جائیں، وہاں سے پھر آہستہ آہستہ عوام میں جائیں۔ عمران خان اس پر تیار نہیں ہے، اور خان تیار اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نظام کو چلنے دیں، باہر آ کر سیاست نہ کریں، احتجاج نہ کریں، انتخابی دھاندلی کا معاملہ نہ اٹھائیں، 8 فروری کے الیکشن کا، اپنے سیاسی کارکنوں کی رہائی کے بارے میں بات نہ کریں، 9 مئی پر اپنا موقف نہ دیں، جنہیں ہم سزائیں دے چکے انہیں بھول جائیں، وہ سزائیں تسلیم کریں۔ اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عمران خان کرے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں پہلے سارے کارکن رہا کرو، کیسز کو باقاعدہ طور پہ ختم کرو۔ 6 جنوری کو خان کے 3 کیسز ہیں، توشہ خانہ پارٹ 4 پارٹ، GHQ حملے کا کیس اور القادر نیب ٹرسٹ کیس، یہ تینوں کیسز ڈالا جیل میں۔ ماضی کے سارے کیسز عمران خان کی عدالتوں میں سے وہ جیت چکے ہیں۔ اب اگر یہ سزا بھی دے دیں تو عمران خان ہائی کورٹ میں جا کے معاملہ ریورس ہوگا، سب جانتے ہیں۔ اس سے عمران خان کو فرق نہیں پڑتا، وہ تو سزائیں دیکھ چکے ہیں۔ اور خان اس مطالبے پر انہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ سیاسی کارکنوں کا رہائی، اور یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، آج تحریک انصاف کے 26 نومبر کے احتجاج میں 250 ملزمان کی ضمانتیں منظور ہوئیں۔ تو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے مطالبات کو عملی جامہ پہنائیں۔ عمران خان جو بار بار ڈیل نہیں کروں گا کی بات کرتے ہیں، اسے آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ SIFC کے اجلاس سے پہلے بھی جو گفتگو ہوتی رہی، جس میں پہلی دفعہ مریم نواز بھی اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ان کا پڑا ہے، اور یہ پہلا پھڈا ہے، یاد رکھیں، کہ مجھے GHQ کے دورے پر بلائیں، مجھے وہاں ایوارڈ دیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کر نہیں رہی، انہیں پتہ ہے ان کے حالات۔ پھر اوپر سے 9 مئی کے لوگوں کو عام معافی ملی، انہوں نے عظمیٰ بخاری نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پریس کانفرنس کر دی کہ آپ ریلیف دیں گے، دوبارہ 9 مئی ہوگا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو اصل میں مسئلہ پتہ ہے کہ تباہ و برباد ہو رہا ہے ملک، انٹرنیشنل دباؤ کیسے فیس کریں، معیشت کو کیسے کنٹرول کریں۔ اڑان کے نام سے جو منصوبہ انہوں نے ابھی شروع کیا، اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، آپ پریشان ہوں گے۔ معیشت کے حوالے سے، اور خاص طور پر یہ دیکھیں، یہ چاہتے ہیں سیاسی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ معیشت بحال ہو جائے۔ انٹرنیشنل دباؤ میں جو عالمی امداد آتی تھی وہ نہیں آئے گی، IMF کے ادارے پیسے نہیں دیں گے، پھر عوام کو جو اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے اسے کیسے بحال کریں۔ تو ان کے لیے مسئلہ کوئی ایک تو ہے نہیں، حالات بالکل وہی ہیں جو مصر میں 2011 والے تھے۔ محمد مرسی کی حکومت ختم کر کے عبدالفتاح سیسی نے اقتدار سنبھالا، معیشت تباہ و برباد ہوئی، غیر ملکی سرمایہ کاری ختم ہوئی، مہنگائی بڑھی، IMF سر پہ چڑھ گیا۔ یہاں بالکل وہی صورتحال، پھر وینزویلا میں بھی ایسا ہوا، ترکی میں بھی ایسا، اور پاکستان میں جب سے دیکھیں انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی، آپ دیکھ لیں پورا، یہ اپنے سامنے ٹینیور رکھیں، 3 سال ہونے والے ہیں، 3 سال، اور حالات ان کے قابو میں نہیں آ رہے، اور انہیں اس چیز کا احساس ہے، یہ جانتے ہیں، برملا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست مکمل بدل چکی ہے۔ اپوزیشن ہمیشہ دڑے بازی کرتی تھی، مختلف جماعتوں کا اتحاد بناتی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپوزیشن میں صرف ایک شخص کھڑا ہے، عمران خان، اس کے مخالف ہے 17 جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ اور تمام ادارے، اور سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ بھی قابو نہیں آ رہا۔ پھر جو انٹرنیشنل دباؤ میں امریکہ، یورپ، برطانیہ کی طرف سے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو کھلے بیانات آ رہے ہیں، اس کا کاؤنٹر ان سے بن نہیں رہا۔ انہوں نے جواب میں افغانستان میں جنگ شروع کرنے کی کوشش کی، وہ چین نے آ کے ناکام کر دی۔
تو اب ان کے پاس حل سوائے سرنڈر کے کچھ بھی نہیں ہے. اور سرنڈر سے پہلے یاد رکھیں ہمیشہ جذباتی کھوکھلے نعرے ہوتے ہیں, ڈائلاگ ہوتے ہیں, جس طرح شہباز شریف طریقہ بتا رہے ہیں منہ اوپر کے کی آوازیں نکالیں. ابھی اسٹیبلشمنٹ کے 3 صحافی ہیں, حسن ایوب, طلعت حسین اور کامران شاہد, ان کی اب ٹویٹس پڑھیں, دعوے کر رہے ہیں جی کہ ہماری طرف سے کوئی آفر نہیں ہے, صرف سیاسی مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ یقین کریں ان کی چیخوں سے آپ کو یقین آنا چاہیے کہ منت ترلا ہو رہا ہے, گردن پر پہنچے والے ہاتھ پکڑ رہے ہیں, مطلب اٹھا رہے ہیں گوڈے گٹے عمران خان کے کہ معاف کر دیں. اور یہ ان کا ماضی ہے. 71 میں سرنڈر سے پہلے آپ دیکھیں جنرل اے کے نیازی کی ذرا باتیں سنیں, ہتھیار ڈالنے سے پہلے اس کے بیانات سنیں, مشرف کے آپ اقتدار چھوڑنے سے پہلے بیانات پڑھیں, بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ جب ہیلی کاپٹر پہ بھاگنے سے پہلے صبح کیا کہہ رہی تھی, اشرف غنی کے بیانات پڑھیں, بشار الاسد کے پڑھیں, 2 دن جب پہلے نواز شریف کی ڈیل سے پہلے کے بیانات پڑھیں, تو سب میں یہی کہا جا رہا تھا. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پریشانی انہی مذاکرات میں ہے. اور یہ میں آپ کو بڑی خبر دوں کہ شاہ محمود قریشی کی رہائی پر اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ اگر اس معاملہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے, کوئی راستہ نکالنا ہے, تو سیاسی لحاظ سے شاہ محمود قریشی پر ہی نظر پڑ رہی ہے بار بار. ابھی تک جو کچھ کیا بیک فائر ہو گیا. عمران خان نے ہاؤس اریسٹ کی آفر کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ ذلیل کیا. ماضی میں سارے لیٹ جاتے تھے, انہیں غلط فہمی تھی خان بھی ہاؤس اریسٹ کی آفر کریں گے, وہ خان مان جائے گا اور اس کے بعد سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. اس پہ دیکھیں شاہ محمود قریشی نے ابھی نے بیان دیا, جو میری خبر ہے, انہوں نے کہا قائم رہو حسین کے انکار کی طرح, یہ جواب دیا انہیں آگے سے. اب یہ پھنسے ہوئے کہ رہا کریں شاہ محمود قریشی کو کہ نہ کریں, کیا تو پھر سنجیدگی نظر آ جائے گی. معاملات ظاہر ان کے پاس اور تو کوئی حل نہیں ہے. اور نون لیگ پیپلز پارٹی جو سزاؤں کا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ 9 مئی دوبارہ ہوگا اگر ریلیف ملا, ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہے سوائے کرنے کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. 9 مئی کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی بیچنے کو نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے. انہوں نے جو عمران خان کی حکومت گرائی اور عمران خان کے کردار کو مائنس کرنے کی کوشش کی, جنرل باجوہ کا جو منصوبہ تھا جو آج تک چل رہا ہے, عمران خان کی حکومت بنانے کے 3 مہینے بعد شروع ہوا تھا. یہ یاد رکھیں, شہباز شریف کو باقاعدہ حکومت کی 30 اپریل 2020 کو جنگ اخبار کے انٹرویو کا اعتراف موجود ہے کہ 2 صحافیوں کے ذریعے جنرل باجوہ نے مجھے وزیر اعظم بنانے کا کہا. کابینہ کے اراکین کے نام بھی فائنل ہوئے. 2018 کا RTS جو بٹھایا گیا تھا اس وقت خان کی اکثریت چھینی کی, جو بعد میں عدم اعتماد میں نظر آیا, وہ سب کچھ اس وقت ہو چکا تھا. برہ نون لیگ ہر فورم پر RTS پہ بات کرتی ہے, سوائے سیاسی بیان کے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. پھر اس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کو جو کرش کرنے کا منصوبہ تھا, وہ بھی باقاعدہ ٹی وی پر آ کے جنرل ندیم انجم نے 27 اکتوبر 2022 کی پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ ہم 5 سے 10 سال سسٹم چلا کے دکھائیں گے, خان کو مائنس کر کے دکھائیں گے. لیکن نہ یہ سسٹم چلا سکے نہ خان کو مائنس کر سکے. مس کیلکولیشن, بیک فائر. یہ مائنس کرتے رہے, خان کو ضربیں لگتی گئی. قوم کے عشق, دیوانگی اور جنون کی کیفیت عمران خان بن گیا. یہ میں نے بڑی بات کی ہے, اہم کیفیت. دیکھیں کبھی خوشی, اطمینان, محبت, شکر گزاری, یا کبھی غم کی, کبھی خوف کی, کبھی مایوسی کی, کبھی غصے کی, کبھی حسد کی, کبھی کبھی تنہائی کی. یہ میں نے آپ کو کیفیت بتائی ہے انسان کی. کبھی کبھی نیوٹرل بھی ہوتا ہے نا انسان, وہ سوچتا ہے, کبھی حیرت میں ہوتا ہے, سوچ میں ہوتا ہے, کبھی کبھی بے حسی میں بھی چلا جاتا ہے, یعنی اس کے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں رہتا. یہ عجیب و غریب کیفیت 2 سال 7 مہینے میں ہم دیکھتے رہے. 2 سال 7 مہینے, جذباتی بھی, روتے بھی, خوشی بھی. یہ حالات پاکستانیوں نے دیکھے ہیں. اور پھر عشق کی شدت دیکھی, محبت کا جنون دیکھا, جذبات کا لگاؤ دیکھا. میں آپ کو اس کی مثال بتاتا ہوں. پہاڑوں کے اوپر 804 نمبر قیدی لکھا, کبھی زمین پر اپنے خون سے 804 لکھا. زندگی کا خوشگوار لمحہ, انسان کی پیدائش اور شادی, 2 موقع ہوتے ہیں جب وہ VIP ہوتا ہے. بچوں کی پیدائش پہ عمران خان نام پاکستان میں سب سے اوپر ہے, اور شادی کے موقع پر عمران خان کی تصاویر تحفے میں دیے جاتے ہیں. غیر ملکی بیرون ملک سے اپنے گھر والوں سے ملنے جب آتے ہیں پردیسی, بکھڑا اپنا دکھانا چاہیے, اپنا چہرہ دکھانا چاہیے, گھر والوں سے ملاقات ہو رہی ہے, وہ عمران خان کی تصویر دکھا رہے ہیں. آپ نے دیکھی ہیں ویڈیوز ایئرپورٹ پہ لوگوں کی. بڑے سے بڑا یوٹیوب سٹار, ابھی پاکستان کا سب سے بڑا سٹار, وہ خود عمران خان کی اسپیشل چادریں بنوا کر پہن کے دکھاتا ہے. اداکار, کھلاڑی, گلوکار, دانشور, شاعر, بڑے بڑے جرنیل, سیاستدان, مرد, عورت, بچے, بزرگ, معذور, اقلیتیں, اکثریتیں, سارے کے سارے ایک شخص کی اس کیفیت میں جسے میں نام دیتا ہوں عشق عمرانی, اسے آپ سمجھیں. دیکھیں جیل میں کڑیل جوان جا رہے ہیں اور بزرگ بن کے, معذور بن کے آ رہے ہیں, نکل کے نعرہ کیا لگاتے ہیں, خان تیرے جانثار. ماؤں کے بچے اٹھائے, وہ کہتے ہیں خان کو نہیں چھوڑتے. بزرگ باپ اس عمر میں لوگ اٹھائے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا خان کا ساتھ, جو کرنا ہے کر لو. کتنا آزمانا ہے عشق کو, کتنا. 77 سال سے اس بھانج سرزمین پر
کوئی رہنما نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ ملا ہے رہنما, پہلی دفعہ. قوم اس کو کبھی نہیں چھوڑے گی. انہیں دیواروں میں بھی چنوا دیں, ان کے ٹکڑے بھی کر دیں, لوگ خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. آپ کو ہی خان کو چھوڑنا پڑے گا. یہ میرا پیغام اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور دیکھیں یہ میں خان کی جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, باخدا یہ حقائق ہے, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا. اب بتائیں اس میں کوئی غلط بات ہو. اشفاق احمد نے وہ کہا نا, جس پہ اللہ کا کرم اسے پنگا نہ لو, اس کا نتیجہ پھر نحوست میں نکلتا ہے. جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس کام میں تباہی اور بربادی ہوگی. بس 3 سالوں میں یہی ہو رہا ہے, پاکستانیوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہوگی. 15 سال پاکستان پیچھے چلا گیا پتھر کے دور میں, ہر نوٹنکی تباہ و برباد. شہباز شریف کی جو نئی نوٹنکی کسی بزرگ مہر نے کہا جی SIFC میں کہہ رہے ہیں اڑان ہوتی ہے پرندوں کی. جسمانی ڈھانچہ چاہیے, طاقتور پٹھے چاہیے, ہلکی ہڈیاں چاہیے, سانس کا نظام چاہیے, ٹیکنیک چاہیے, تیز نظر چاہیے, دور تک دیکھے, شکار سے بھی بچائے اور شکار ہونے سے بھی, توانائی والی خوراک. صرف نام پروگرام رکھنے اڑان. انہیں نام پتہ کیا رکھنا چاہیے؟ انہیں نام رکھنا چاہیے رنگان یا سرکاؤ, یعنی سرکنے والے جیسے بچھو اور سانپ, یا رنگنے والے کیڑے. معیشت کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ وہی کیا جو بچھو اور سانپ کرتا ہے. صرف سٹاک ایکسچینج کو اٹھانا, صرف سٹاک ایکسچینج. 18 سیکٹر ہیں, بینکنگ, توانائی, فرٹیلائزر, سیمنٹ, ٹیکسٹائل, ادویات, آٹو موبائل, انشورنس, لیدر والے, ریئل اسٹیٹ ہے, کنسٹرکشن ہے, ٹرانسپورٹیشن, انجینئرنگ ہے. کتنے سیکٹر ہیں؟ 18-19 ہے. 550 سے زیادہ کمپنیاں ان کی. اور کن سیکٹرز میں؟ بینکنگ, فرٹیلائزر اور آئل اینڈ گیس, جس میں عوام کی تباہی بربادی. بینکوں کا پروفٹ عوام کو نہیں ملتا, سب جانتے ہیں کس کو ملتا ہے. UBL کو ملا ابھی. آئل اینڈ گیس 800% گیس مہنگی. خان کے دور میں بجلی کا یونٹ 16 روپے کا تھا جو 85 پر پہنچا. دنیا بھر میں سبسڈیز ہیں, حالانکہ عالمی منڈی میں تیل سستا ہے. یہ 431% گیس بجلی میں انہوں نے اضافہ کیا. سٹاک ایکسچینج میں توانائی کی کمپنیوں کو فائدہ ہوا سارا. سیمنٹ میں دیکھ لیں, پھر یوریا کھاد میں دیکھ لیں, یہ سارے کا سارا یہ مال بناتے ہیں. دبئی میں ساری پراپرٹی ان کی, جن کے 11 لوگوں کے اوپر گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں. بھئی یا تو نوکریاں دیں, عوام کو مالی مشکلات میں کمی کریں, چیزوں کو سستا کریں. لیکن یہاں کھاد مہنگی ہوئی, کسان تباہ برباد ہو گیا. معیشت کا انہوں نے بالکل بٹھا دیا پٹھا. فارن ریمیٹنس میں بھی ان کے ساتھ دیکھیں ہونے کا جا رہا ہے. IMF سے 1.5 ارب کے لیے انہوں نے 20 میٹنگز کی ہیں, اور 3 ارب کا صرف انہیں جھٹکا لگ گیا. یہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, آپ یاد رکھیے کہ میری بات. اسٹیٹ بینک نے بھی ریمیٹنس سروے پاکستانی ایمبیسی سویڈن میں کروانے کی کوشش کی. تمام ایمبیسیوں کو کہا جا رہا ہے جی وہاں جو پاکستانیوں سے سروے کریں گے, ایک ڈاٹا اکٹھا کر کے بتائیں کہ کتنے فیصد پاکستانی اب پاکستان پیسے بھیجیں گے. میری اطلاعات میں کوئی بھیجنے کو تیار نہیں. نومبر کے مہینے میں آپ اکتوبر کے ساتھ اس کا کریں کمپیئر, سعودی عرب امارات سے یورپ, امریکہ, آسٹریلیا تک اس میں کمی آئی ہے, کیونکہ بائیکاٹ کی مہم یہ دسمبر کے ابھی شروع ہوئی ہے نا, آخری ہفتے میں. یہاں تو 26ویں ترمیم اور اسلام آباد کے قتل عام کے بعد لوگوں نے پیسے بھیجنا چھوڑ دیے تھے. میرے لائیو پروگرام میں سنا ہے آپ نے. اب یہ اسٹیٹ بینک چونکہ ان کے کنٹرول میں واردات کریں گے, سروے لانچ کر کے KG ترسیلات کی کمی کے نمبروں کے ہیرا پھیرا کریں گے. کس نے چیک کرنا ہے یہ موازنہ؟ ابھی خواجہ آصف کس سے کر رہا تھا 2023 سے 33 لاکھ لوگ نکل گئے ملک سے, 33 لاکھ لوگ. اور اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں 3 مہینے بعد. 0.9% GDP اندازہ کریں, اتنی 3 مہینوں میں بڑھنی ہے. یہ تو تباہی بربادی چڑھ جانی ہے. اور ابھی تو یہ نئے سال کی چھٹیاں ختم ہوتے ہیں, پھر ریمیٹنس کی نہیں سمجھ آئے گی. اور پھر اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ٹیم مکمل ہونے دے, حلف اٹھانے دے ذرا سب کو. اس کے بعد پھر یہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن سارے, کیونکہ اس میں بھی امریکہ میں 6 جنوری جو کیپٹل ہل فالس فلیگ آپریشن تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے سزائیں معاف کرنے کی تو بات کی ہے, بلکہ وہاں جو بھی اس کا سینیٹر تھا مسوری سے جوش ہولے, اس کو مظاہرین میں اس نے مکہ لہرایا باقاعدہ شامل تھا, اس کا نام اٹارنی جنرل میں آ رہا ہے. یہ پیغام ہے کہ بھئی ہم تو جنہیں آپ سزائیں بائیڈن دیتا رہا انہیں ہم عہدے دے رہے ہیں. یہاں پہ 9 مئی کے جو ہلکے انہوں نے سزائیں شروع کی ہیں, ان لوگوں کو کل عمران خان کی حکومت ہے کہ سارے عہدوں میں موجود ہوں گے. یاد رکھیں جو لوگ قید و بند کاٹ کے آئیں یہ سارے ہیرو ہوں گے. ان کی انشاءاللہ سب لوگوں کو باقاعدہ جہاں ان کی پوزیشن میں ہوگی, اور یہی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وزیر اور مشیر بھی بنے ہوئے, انہیں اس وقت سمجھ آئے گی. تو اب ان حالات میں ان کے پاس راستہ محدود ہے اور وقت کم ہے. 11 جنوری تک ان کے پاس 1 تاریخ ہے, 13 جنوری کی ان کے پاس 1 تاریخ ہے, 31 جنوری خان کی طرف سے آخری تاریخ ہے. اس کے بعد 8 فروری کے الیکشن ہے, اور جو مہم تحریک انصاف 9 فروری کو نہیں چلا سکی پچھلے سال, وہ پھر چلے گی اس سال. اور وہ اس طرح چلے گی کہ پیچھے اب تو مائی باپ رہے نہیں, اور انہیں یہ معاملہ حل کرنا پڑے گا. اسی لیے اگر یہ دباؤ کے بغیر خان کے مطالبات کے مطابق, اپنے مطالبات پہ رہائی نہیں, خان کے مطالبات پہ رہائی کر لیں تو ان کی عزت بچ جائے گی. یہ اعتماد کا جو معاملہ ہے ختم ہو جائے گا. اور میرے خیال میں تو ان کے پاس اور کوئی حل بھی نہیں ہے. اللہ انہیں ہدایت دے, اور ہدایت نہ ملی تو پھر غر کی ہونا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے دوسرا. تو دونوں صورتوں میں
آپ بھی دعا کریں. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.